بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3931۔ اس میں آتا ہے، یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگ پھسل گئے۔ جیسے قرآن میں متشابہات ہیں کہ ان کے معانی لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ منظر اور لے لیتے ہیں، ایسی بعض احادیث بھی ہیں جن کو دیکھ کر بعض غلط مزاج والے لوگ جان بوجھ کر اسے غلط مطلب نکالتے ہیں، اور بعض صحیح مزاج والے بھی، صحیح طبیعت والے بھی مطلب صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے پھسل جاتے ہیں۔ یہ بھی حدیث انہی میں سے ہے جس کو باطل والوں نے بہت استعمال کیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے مستشرقین ایک مستقل طبقہ ہے یورپ میں جو ہمارے قرآن حدیث کو پڑھتا ہے اور ان میں سے ایسی باتیں نکالتا ہے جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں۔ مثلا انہوں نے ہماری کتابیں پڑھیں، ان کو پتہ چلا کہ ان کے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں تو اس کو انہیں ہوا دی، وہ خواہش پرست انسان تھا، نعوذ باللہ شہوت پرست انسان تھا وغیرہ ذالک۔ یہ باتیں ان کو ہماری کتابیں پڑھنے سے ہی پتہ چلیں کہ 11 شادیاں تھیں، ورنہ ان کافروں کو کیا پتہ ہمارے نبی کی بیویوں کے بارے میں، وہ ہمارے علوم پڑھتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی انہوں نے پڑھی، اس کو بہت ہوا دی کہ گانا جائز ہے، گانا سننا جائز ہے، دیکھو حدیث میں آیا ہے۔ اور کچھ دوسرے لوگ جو بالکل صالح طبیعت کے تھے، نیک تھے، صلحاء تھے، انہوں نے ان کو حدیث کو پڑھا تو وہ مطلب صحیح نہ سمجھ سکے، وہ بھی پھر پھسل گئے۔ تو اس موقع پر ہمیں جمہور امت کے مسلک کو لے کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک عالم اس طرح کی حدیث سے کوئی استنباط کر لیتا ہے اور وہ استنباط پوری امت سے ٹکرا جاتا ہے تو ہم اس عالم کے احترام کے ساتھ اس کی رائے کو چھوڑ دیں گے، ہم اس کی بات نہیں لیں گے۔ جیسے اس موقع پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا ہے، انہوں نے احیاء العلوم میں اس روایت کو لکھا اور کچھ روایتیں لکھیں، اور انہوں نے جو تصوف، چونکہ امام غزالی صوفی تھے، تو تصوف میں جو پہلے زمانے میں رائج رہا ہے کہ آلات کے ساتھ موسیقی چلتی تھی، اس سے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر وجد طاری ہوتا ہے اور کیفیت آ جاتی ہے، مزہ آتا ہے، تو وہ اس کو ٹھیک سمجھتے تھے۔ اور بعد میں جو اس کتاب کے شارحین علامہ زبیدی رحمۃ اللہ مشہور شارح ہیں احیاء علوم دین کے، اتحاف سعادت المتقین ان کی مشہور ہے، میں نے دونوں سے استفادہ کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو انہوں نے بھی پھر جہاں امام غزالی نے اس طرح کی حدیثیں لکھی، ان کی نیچے تشریح میں بہت سارے اقوال لکھ دیے صحابہ کے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ وہ گانے گاتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، باندی خریدتے تھے تو باندی سے پہلے پوچھتے تھے کہ تجھے گانا آتا ہے یا نہیں آتا، اگر وہ اچھا گانا گا لیتی تو اس کو خریدتے، اچھا گانا نہ گاتی تو اسے نہ خریدتے، اور پھر جب لے آتے باندی کو تو پھر اسے گانے سنتے، پھر اس کو گانے کی دھن بھی خود سکھاتے۔ مغیرہ بن شعبہ گانے سنتے تھے، فلاں سنتے تھے، کئی صحابہ اور تابعین کے نام لکھ دیے اور ان کے واقعات نقل کر دیے، کئی روایت جمع کر دی، جس سے پتہ چلا کہ صحابہ کی زندگی کا کہ بڑا مشغلہ یہ بھی تھا۔ تو یہ سب لوگ پھسل گئے، اس لیے کہ یہ محققین نہیں تھے، راہ اعتدال سے بھی ہٹے، راہ جمہور سے بھی ہٹے اس مسئلے میں۔ ویسے تو ہمارے بڑے ہیں، امام غزالی ہمارے بڑوں میں، لیکن کسی بڑے سے کوئی تو سہم بھی تو ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھا، اس لیے کہ جو مطلب ابن حجر سمجھ سکتا ہے وہ ایک امام غزالی تو نہیں سمجھ سکتا۔ جس مطلب کو جمہور امت پیش کرتی ہے وہ ایک عالم الگ سے پیش کرتا ہے تو اس عالم کے احترام کے ساتھ اس کی رائے چھوڑ دیں گے۔ علامہ زبیدی سے بھی تسامح ہوا کہ انہوں نے اپنے اس مصنف کی تائید میں کہ جو روایتیں نقل کی اس کی تشریح نقل کرتے ہوئے تائید میں کئی صحابہ کا لکھ دیا، جیسے میں نے کہا عبداللہ بن جعفر کے بارے میں کہ وہ گانا سنتے تھے اور گانیاں باندی سے گانا باقاعدہ کہتے تھے گا، اور اس کو دھن بھی سکھاتے تھے، اس طرح گانا گایا جاتا ہے۔ تو محققین علماء نے لکھا ہے، ہمارے زمانے کے تقی صاحب انتہائی قابل اعتماد شخصیت ہیں، علم اور تقوی میں، اعتدال میں مثال اور نمونہ ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے 4 جلد میں، جہاں یہ حدیث پہلے آئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ کسی بھی صحیح حدیث سے، کسی بھی صحابی یا تابعی سے آلات کے ساتھ گانا سننا، اشعار سننا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو جتنے واقعات بیان کیے گئے عبداللہ بن جعفر کے اور مغیرہ بن شعبہ وغیرہ جو بھی ہے، سب غلط ہے، یعنی گو منقول ہیں کتابوں میں لیکن سندن بالکل ثابت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں منقول ہونے کے باوجود کہ موضوع ہے، بے سند ہے، بالکل کسی شمار میں نہیں لاتے ہم۔ اگلا بھلا کہتا رہے حضور کی حدیث ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تفسیر مظہری میں لکھی ہے، قرطبی میں لکھی ہے، رازی میں لکھی ہے، ہم کہتے ہیں بسم اللہ، کتابوں کا نام معتبر، لیکن یہ روایت نہیں لے سکتے۔
جب ان کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے تو ان کی باتوں کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ تو اس لیے بھول گئے وہ. اور جب پہلی دفعہ میں نے حدیث پڑھانی تھی تو میرے اوپر بڑی دکھ سا سوار تھا کہ ہمارے طلباء میں بعض طلباء میں مزاجوں میں ذرا آزادی زیادہ ہے. وہ اس طرح کی باتوں کو بہانے بنائیں گے کہ دیکھو یہاں گانوں کا تذکرہ آ رہا ہے تو یہ تو گانے جائز ہو گئے. تو یا اللہ میں کیا کروں، میں ان کو بتا سکوں کہ یہ ایسا نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ بعض و فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. انہی دنوں اللہ نے میری یہ مدد فرمائی. میرے کو دوست ہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں بڑی مدت سے، تو وہ مجھے کبھی کوئی نہ کوئی چیز بھیجتے رہتے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی نظام ہوا. انہوں نے ایک دن پہلے، جس سے میں نے اگلے دن سبق پڑھانا، میں پچھلے دن پریشان چل رہا ہوں، وہی دن تھا، یہ اس سے ایک دن پہلے تھا. انہوں نے مجھے ایک آڈیو کلپ بھیجا 4.5 منٹ کا. وہ میں نے سنا تو مجھے بڑا دلاسا ہوا، بہت دلاسا. وہ اسی حدیث کے بارے میں تھا. امام مسجد نبوی کا بیان تھا، اس میں سے کاٹا ہوا کلپ تھا، آڈیو کلپ. اور وہ بڑے درد سے بیان کر رہے ہیں یہ حدیث بیان کر کے. یعنی میں ان کے درد سے متاثر ہوا. علم تو ماشاءاللہ تھا، دلائل بھی انہوں نے بڑے وزنی دیے ہوتے، لیکن درد ان کا مجھے زیادہ متاثر کر گیا. کہنے لگے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ گانا سننا جائز ہے، گانا جائز ہے. وہ نبی جو گانے بجانے کے آلات کو مٹانے کے لیے آیا تھا، جس نبی کی حدیث ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات مٹانے کے لیے آیا ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے، اسی نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اس حدیث میں کہا ہے کہ گانے گاؤ. وہ بہت وجد میں تھا، وہ یعنی درد والے وجد میں، جو غصے والے وجد میں نہیں. اس کی آواز کانپتی تھی یعنی درد سے. پھر اس نے اپنے عرب علماء میں سے کسی ایک کا نام لیا کہ جس نے اس حدیث سے استنباط کیا ہوا تھا کہ گانے ٹھیک ہیں. ہر زمانے میں مولوی وہ رہتے ہیں جو جمہور سے ہٹ کے چلتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس پر رد کیا ہوا تھا. اور اکابرین امت جو اس نے علامہ عینی اور ابن حجر وغیرہ کے حوالے دیے ہوئے تھے، اس نے کہنے لگا ان سب نے اس کا یہ مطلب بیان نہیں کیا. آج کے ایک آدمی آ کر اس کے نئے مطلب بیان کرتا ہے. پھر اس نے کافی دلائل سے بات کی ہوئی تھی. میں اگلے دن وہ کلپ ہی لے کر آگے ساتھ. میں لڑکوں سے کہا کہ میں تو تشریح بعد میں کروں گا. اب وہ میرے پاس کلپ نہیں رہا. میں نے کہا میں تشریح تو بعد میں کروں گا، مسجد نبوی کے امام کی تشریح سنو اسی حدیث میں. تو وہ میں نے لڑکوں کو سنایا. اس کا درد بھی اثر کر رہا تھا لڑکوں کے اوپر. ایک آدمی درد سے بول رہا اور علم سے بول رہا اور مسجد نبوی کا امام بول رہا ہو تو تاثیر تو رکھتا ہے. تو لڑکوں پہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اچھا اثر ڈالا. تو مجھے اس سے کافی تسلی بھی ہوگی کہ واقعی جمہور اسی طرف ہی ہیں. جو اہل دل ہیں وہ درد رکھتے ہیں کہ یہ حدیثوں کا غلط مطلب کیوں لیا جاتا ہے. اور جو ہمارے صلحاء لے گئے جیسے امام غزالی وغیرہ، ان کے تسامح کو بیان کر دیا گیا. تو یہ ہمیں سبق سکھا دیا گیا امام غزالی کی اس طرح کی تحقیقات کو رد کر کے کہ کسی بھی زمانے میں کبھی بھی امت کا کوئی عالم، وہ کوئی مفتی، کوئی ایسی بڑی شخصیت، جیسے ہمارے مفتی کا ایک بڑا ٹائٹل ہوتا ہے، اگر کوئی مفتی بھی کوئی ایسا قول بیان کر دیتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ، ایسا نظریہ بیان کر دیتا ہے جو ساری امت سے ہٹ کرے، ہم اس کا احترام کریں گے اس مفتی صاحب کا، لیکن ہم ان کی اس بات کو نہیں لیں گے. ہم اس کی عقیدت اور محبت میں امت کو تو نہیں چھوڑ سکتے. مثلا مفتقی صاحب کو ایسا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں جو ساری امت سے ٹکرا جاتے ہیں. میں دل کی گواہی سے کہتا ہوں کہ میں چھوڑ دوں گا تقی صاحب کو، اس لیے کہ تقی صاحب انسان ہیں، ان سے بھول نہیں ہو سکتی. تدین کے ساتھ، علم کے ساتھ بھی تو بھول ہو سکتی. تو ہمیں انہوں نے اصول سکھا دیا کہ ہم نے جمہور کے پیچھے چلنا ہے. حدیث بھی ہے اتبعوا کہ علیکم بالسواد العظم، اتبعوا السواد العظم لا تجتمع امتی علی الضلالہ. میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر امت کسی مسئلے پہ جمع ہے تو وہ گمراہی نہیں ہے. ایک ان کا درد میرے سامنے آیا، ایک درد. پھر میں یہ بھی فکر مند تھا کہ میں طلباء کو کیسے بتاؤں، یہ میں کیسے بتاؤں کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو ابھی سمجھ آ رہا ہے، آپ پڑھیں گے ابھی، کہ جسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جسے گانا جائز، گانا سننا بھی جائز. تو پھر میں تقی صاحب کی کتاب، مجھے مفتی شفیع صاحب کی کتاب مجھے ذہن میں تھی کہ اسلام اور موسیقی پر ان کی کوئی کتاب ہے. تو میں نے لائبریری سے کتاب منگوائی، وہ کتاب مل گئی. تو اس کا مقدمہ مفتی تقی صاحب کا لکھا ہوا ہے. کتاب مفتی شفیع صاحب کی ہے اور مقدمہ اس پر مفتی تقی صاحب کا ہے. مفتی تقی صاحب نے وہ کتاب یہاں سے بہت پرانی ہے، میرے خیال کوئی 30 سال پرانی ہے تقریباً. اس میں مفتی تقی صاحب نے اتنا درد سے بیان کیا ہوا ہے مقدمے میں، جیسے مفتی تقی صاحب نے پھٹ پڑے، درد والا پھٹ پڑے، غصے والا نہیں. آدمی جیسے بے قابو ہو جاتا ہے. آپ پڑھ لیں گے تحریر. کتاب میں نے منگوائی لیکن لائبریری بند تھی اس لیے میں نہیں لا سکا، ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا. وہ مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کہ ایک چیز ناجائز ہے، صراحتاً حدیثوں میں اس کی ممانعت ہے اس موسیقی کی. اور آج چونکہ موسیقی عام 30 سال پہلے لکھ رہے ہیں، تقریباً 30 سال کہہ رہا ہوں، وہ 30 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں جب اتنا عام ہو گیا تھا، کہ آج چونکہ موسیقی اتنی عام ہو گئی ہے اور دکھ کی بات ہے اب علماء بھی اس کو جائز کرنے کی فتوی دے رہے ہیں.
اب علماء بھی اپنے گفتگو میں کہتے ہیں کہ موسیقی جائز ہے، صرف اس لیے کہ اس کا جو رواج ہو گیا ہے، شیوع ہو گیا ہے، تو کیا کسی چیز کے رواج پا جانے سے ناجائز کو جائز قرار دے دیا جائے گا؟ اس طرح تو شریعت مسخ ہوتی چلی جائے گی۔ ہم دلائل دیکھیں گے، اگر دلائل میں اس کا عدم جواز ہے تو ہم اس کو عدم جواز ہی رکھیں گے، بھلا سارا معاشرہ اس کو اختیار کرے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس پر دلائل کہ ناجائز ہے، یہ کتاب ہے پوری، تو مفتی تقی صاحب کی اتنی موٹی، مصطفی صاحب کی اتنی موٹی کتاب ہے اسلام اور مسیح کی، کہ آپ اس میں دلائل دیکھیں، وہ چیز بالکل ناجائز ہی ہے، اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم معاشرے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اس وقت عمر سے اس کا کیا شیوع ہوا ہوگا جو شیوع آج ہوا پڑا ہے۔ آپ کوئی کلپ نہیں سن سکتے جس کے پیچھے موسیقی نہ ہو۔ کتنے ویڈیو کلپ میں اس لیے نہیں دیکھتا اور نہیں سنتا کہ اس کے اندر میوزک ہوتی ہے، حالانکہ وہ معلومات افزا ہوتے ہیں، اس میں بڑی اچھی اچھی چیزیں آئی ہوتی ہیں، یہ بعض دفعہ لطیفوں پر مشتمل ہوتے ہیں، فنی کلپ ہوتے ہیں، لیکن اس میں میوزک چل رہی ہوتی ہے۔ میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ یار ایک چیز موسیقی ہے، کیوں سننا، کیوں میں ایسے کلپ کو دیکھوں۔ بعض کوئی خبریں ہوتی ہیں پیچھے موسیقی چل رہی ہوتی ہے، کوئی اور کلپ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی میں نے دیکھا مذہبی بیانات والے کلپ، لوگوں نے مولانا تاج میر صاحب کے بیانات کے پیچھے موسیقی لگی ہوئی، یعنی جو لوگ اپنے چینل پر مولانا کے کلپ ریکارڈ اپلوڈ کرتے ہیں، پیچھے موسیقی کی دھن لگی ہوئی ہے اور آگے مولانا کا بیان چل رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے مولانا صاحب؟ نعتوں کے پیچھے موسیقی چل رہی ہے، دف کی اجازت ہے، لیکن بعض جگہ حقیقتاً موسیقی ہے، اور بعض جگہ عورت نعت پڑھ رہی ہے بڑی ترنم کے ساتھ، اور سے ہم دین کو بے دینی کی حالت میں لینا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے کتاب لکھ ڈالی، مفتی تقی صاحب نے اس پر درد بھرا مقدمہ لکھ ڈالا، اور ان کی کتاب انعام الباری جلد نمبر 4، اس میں مفتی تقی صاحب نے صفحہ نمبر 144 پر اسی حدیث کی تشریح میں بڑی تفصیل سے لکھ ڈالا کہ موسیقی جائز نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں جمہور کے ساتھ چلنا چاہیے اور انہی حدیثوں کی وہی تشریح سمجھنی چاہیے جو انہوں نے کی ہیں۔ امام غزالی و رحمۃ اللہ بعض حضرات نے جو جمہور سے ہٹ گئے ہیں، ہمیں ان کی عقیدت اور احترام کو برقرار رکھنے کے ساتھ ان کی بات کو نہیں لینا چاہیے۔ اور آج تو زیادہ توسع ہوتا جا رہا ہے، اب تو وہ تھوڑا سا اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے بعض نوجوان لڑکے بھی، یعنی دیندار لڑکے، اور وہ بھی کہتے ہیں نہیں کوئی ناجائز نہیں۔ میں نے آپ کو کہا نہیں کہ ایک لڑکے نے کہا کہ فلم دیکھنا جائز ہے، کسی دیندار لڑکے نے کہا وجہ، کہا موسیقی جائز ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا عورت کا بھی چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، اور عورت کا بھی پردہ نہیں ہے، تو لہٰذا فلم میں اور کیا کباہت ہے۔ اسی دو چیزیں ہیں جس کی فلم ناجائز ہے، یا اس میں موسیقی ہوتی ہے، اس میں عورت ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں دلائل سے جائز قرار دے دی گئی تو پیچھے مجھے بتائیں فلم کیوں ناجائز ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کوئی حرج کی بات ہے، اور یہ زمانہ ہم نے دیکھنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ میں صحیح راستے پر ہی رکھے۔ تو جو مفتی تقی صاحب نے لکھا انعام الباری میں جلد 444 میں، اس کا خلاصہ میں لکھ کر لائے ہوں، آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، پھر حدیث پڑھتے ہیں۔ پہلے وہ درد والی حدیث بھی مفتی رضوان صاحب کی کتاب ہے موسیقی کے اوپر، موسیقی کے اوپر پورے کتب خانے میں انہیں موٹی کتاب لکھ ڈالی موسیقی کی حرمت کے اوپر، اور بڑے محقق آدمی وہ، ان کی ایک حدیث میں نے ان کی کتاب سے نقل کر کے یہاں بھی لکھی ہوئی ہے، بخاری شریف کے حوالے سے انہوں نے حدیث لکھی ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو اور ریشم کو اور شراب کو اور آلات موسیقی کو جائز قرار دیں گے، کہیں گے کوئی حرج نہیں، یہ جائز، بخاری کی حدیث ہے۔ تو آج میرے سے وہی ہو رہا ہے، وہ یہاں تک کہا جانے لگا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی سے دل بہلتا ہے تو آدمی کی طبیعت سکون میں آ جاتی ہے۔ تو یہ زمانہ آنا تھا، میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے ہمیں احتیاط سے چلنا ہے۔ تو مفتقی صاحب نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کسی بھی صحابی یا تابعی سے کسی ایک بھی صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے آلات کے ساتھ سماع کیا ہو، اور عند الائمۃ الاربعہ آلات کے ساتھ سماع جائز نہیں ہے سوائے دف کے، اور دف بھی اس لیے مفتقی صاحب لکھتے ہیں چونکہ وہ آلہ لہو و طرب نہیں ہے، جذبات بھڑکانے والا آلہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک طرف چمڑا ہوتا ہے، دوسری طرف نہیں ہوتا، آواز بھی کچھ بھدی سی ہوتی، لہذا اس کی گنجائش ہے۔ آگے گنجائش جو ہے وہ لکھیے، چنانچہ تنہائی میں تفریح طبع کے لیے یا خوشی کے موقع پر بغیر کسی فنکاری یعنی فنی نزاکت اور پیشہ وارانہ غنا کے
بے تکلفی کے ساتھ صحیح معانی پر مشتمل اشعار ترنم سے پڑھ لیے جائیں تو منع نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھی غنا کے جواز معلوم ہوتا ہے ان سب سے یہی غنا مراد ہے، یعنی وہ غنا جو آدمی نے تنہائی میں تفریح طبع کے لیے یا شادی کے موقع پر باقاعدہ گلوکار بلا کر نہیں، فنکاری پیشہ ورانہ غنا نہیں، آپس میں ہی بے تکلفی کے ساتھ کچھ اشعار ترنم کے ساتھ پڑھ لیے گئے جن میں نہ غلط معانی تھا، نہ عشق مشوقی کی باتیں تھیں، نہ نفسانی جذبات کا ہیجان اور ان کو بھڑکانا تھا۔ ایسے کوئی اشعار نہیں تھے، بلکہ ایسے اشعار کہہ دیے گئے جس سے خوشی کا ماحول پیدا ہو یا تنہائی میں انسان کو تھوڑی طبیعت تفریح طبع ہو جائے، تو اس کو منع نہیں کیا گیا، گنجائش ہے، پسندیدہ پھر بھی نہیں ہے۔ اس کی بھی دلیل ہے کہ پسندیدہ پھر بھی نہیں ہے، حضرت تقی صاحب نے لکھا، اس کی دلیل بھی لکھی ہے، تو وہ اس کی گنجائش ہے۔ اب اس کی بالکل اس بعد میں ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح کے اشعار ہوں، وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا یہ فلاں بچی کی شادی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی لہوی کر لیتے، یعنی کچھ ایسے اشعار ہی پڑھ لیتے، تو کیونکہ انصار لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ نے خود بتایا، اللہ کا شکر یہ جملہ حدیث میں محفوظ ہو گیا، ورنہ اگر یہیں تک حدیث ہوتی نا کہ ایسا تم کچھ لہوی کر لیتی کہ ان کو پسند ہیں غنا وغیرہ انصار کو، تو پتہ نہیں کیا کچھ اسے نکال لیا جاتا۔ پھر آپ نے کہا، حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کہتے، کس طرح کے اشعار پڑھ لیتے؟ آپ نے فرمایا اس طرح کے اشعار پڑھ لیتے، اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم، کیسے صاف ستھرے، مہذب اور معنی خیز اور باحیا اشعار ہیں۔ یہ کہتے جب بچی ان کو جا رہی تھی، ساتھ یہ کہہ دیا جاتا اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم، کہ ہم تمہارے پاس آ گئے، ہم تمہارے پاس آ گئے، تمہیں سلام ہو، ہمیں بھی سلام، تمہیں بھی سلام۔ یہ تھوڑے بڑے اچھے اشعار ہیں۔ ہماری شادیوں پر جو ڈیک بج رہے ہوتے ہیں، اس پر جو گانے چل رہے ہوتے ہیں، ہوتے ہیں فوش گانے ہوتے ہیں وہ۔ مجھے تو بعض دفعہ، ایک دفعہ ہمارے اپنے علاقے میں شادی ہو رہی تھی، گھر میں ڈیک بج رہا تھا، گانا چل رہا تھا، آوازیں باتیں کانوں میں آواز پڑ رہی تھی اشعار کی۔ میں نے کہا ان کو کیسے شرم نہیں آتی، اتنی لڑکی لڑکا تو جو لڑکی لڑکا اس گانے میں گا رہے ہیں اور اتنے گندے اشعار کہہ رہے ہیں، ان کو گھروں میں نہیں حیا آتی کہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں اور اس طرح کے اشعار کہے جا رہے ہیں؟ یہ کیسے جواز ثابت ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جتنے بھی ہیں ان سب میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ کچھ اشعار تفریح طبع کے لیے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ رہے تھے، باہر سے ایک آدمی گزرا، گھر کے اندر آ گیا، کہنے لگا آپ یہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، ہم بھی وہ باتیں کہیں جب ہم فَإِذَا خَلَوْنَا نَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، جب ہم تنہا ہو جاتے ہیں تو ہم بھی وہ باتیں، وہ اشعار کہہ لیتے ہیں جو لوگ کہہ لیتے ہیں۔ وہ اس کا یہی مطلب ہے، تفریح طبع کے لیے صحیح معانی پر مشتمل اشعار وہ آدمی ترنم کے ساتھ بغیر آلات کے خود گنگنا لے تو یہ منع نہیں ہے، جواز ہے اس کا، بالکل اس کی ابھی اجازت ہے۔ لہٰذا ہم ایسا غلو نہیں اختیار کرتے کہ کسی قسم کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ اسراح کی اجازت دیتے ہیں کہ جی بالکل ہی جائز ہوا پڑا ہے سب کچھ، کہ کوئی حرج ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کے ساتھ رکھے اور جمہور کے ساتھ رکھے۔ ایسے نہیں کہ کسی آدمی کی کتاب پڑھ لی بس اس میں جو لکھا ہوا اسے متاثر ہو گئے، جمہور امت کے ساتھ چلے۔ دیکھیں اب حدیث میں پڑھتا ہوں، اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ ان ابا بکر دخل علیہ والنبی عندها یوم فطر او اضحى، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں حضرت عائشہ کے پاس موجود تھے۔ وہ عید کا دن تھا، یا عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ تھی، وہ حالیہ کستیانی لکھا ہے وَإِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَعَازَفَتِ الْأَنصَارُ يَوْمَ بُعَاثَةٍ، اور ان کے پاس دو لڑکیاں تھیں، قینتان، دو لڑکیاں تھیں جو رجزیہ اشعار گا رہی تھیں، جو اشعار انصار نے جنگ بعاث کے دن پڑھے تھے۔ ویسے تعازف کا لفظی معنی باجا بجانا ہے، لیکن یہاں مراد شعر پڑھنا ہے، کیونکہ اشعار کے ساتھ باجے بھی بجائے جاتے ہیں، اس لیے مراد یہاں اشعار لیے گئے ہیں، جیسا کہ نام الباری میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں اس کا مطلب بیان کر رہا۔ اچھا، حضرت ابو بکر نے کہا مزمار الشیاطین، شیطان، شیطانی گانا بجانا، اور آگے لکھا ہے قسطلانی نے فی بیت رسول اللہ، یعنی محذوف ہے، حضور کے گھر میں اور شیطانی گانا بجانا۔ دو دفعہ جملہ کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ان کو چھوڑ دو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید یہ آج کا دن ہے، لہذا اگر وہ گا رہی ہیں تو گانے دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی گانے کی، گانا گا رہی ہیں تو ٹھیک ہے،
لیکن اب میں محدثین کی روشنی میں اپنا ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا، آپ کہیں گے میری اپنی تشریح ہے شاید۔ محدثین کی تشریح کی روشنی میں انہوں نے جو حدیث کی تشریح کی وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو تشریح میں نے تقی صاحب کی پہلے عرض کر ہی دی شروع میں، مزید میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں دیکھو وعندہا قینتان، قینتان سے کیا مراد ہے؟ قینتان سے 2 لڑکیاں، اور اس سے مراد نابالغ لڑکیاں ہیں، نابالغ لڑکیاں ہیں۔ کیسے؟ علامہ خطابی نے لکھا ہے، خیر و ساری میں لکھا ہوا، خیر و ساری میں مولانا صدیق صاحب نے علامہ خطابی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہاں قینتان سے 2 لڑکیاں ہیں، وہ نابالغ تھیں، وہ بچیاں تھیں، ایسے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ پھر اشعار کون سے؟ تغنیان ہے، اس کا ترجمہ گانا گا رہی تھی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، علامہ عینی نے لکھا ہے عمدۃ القاری میں ای تنشدان، انشد ینشد کیا مطلب ہوتا ہے؟ اشعار پڑھنا، وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اچھا آگے کس طرح کے اشعار تھے؟ جو موجودہ ہمارے یہاں اشعار ہیں ایسے تھے، بما تعاظفت الانصار یوم بعاث، جنگ بعاث پر انصار نے جو اشعار کہے تھے وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ وہ کون سے اشعار تھے؟ آپ کو معلوم ہے اوس اور خزرج میں لڑائیاں ہوتی رہیں، اور ان میں سب سے جو طویل لڑائی ہوئی وہ جنگ بعاث ہے، اور یہ 120 سال لڑائی چلی، 120 سال، اس لیے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس لڑائی کے اندر جانبین سے بڑے بڑے سردار مارے جاتے رہے، تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے سرداروں کی تعریف میں دوسرے سرداروں کے ہجوں میں اشعار پڑھتی تھی کہ ہمارے سردار تو ایسے میدان میں اترتے تھے، اگلے کو ڈھیر کر دیتے تھے، ہمارے سردار ایسے اترتے تھے جیسے شیر اترا ہو اور اگلا نیچے گر جاتا تھا، یعنی ان کی کمی ہو جاتی تھی، اپنے سرداروں کی تعریف ہو جاتی تھی، جس میں صرف بہادری کا پہلو تھا، کوئی ہیجانی پہلو نہیں تھا، جذبات بھڑکانے والے اشعار نہیں تھے، وہ تو یہ والے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ لہذا ان اشعار میں تو گانا گانے والا معنی سمجھ ہی نہیں آتا کہ گانا کیسے گا رہی تھیں، جب صراحتاً کا یوم بعاث کا اشعار تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس کو بھی نامناسب سمجھا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں اس طرح ترنم کے ساتھ بچیاں اشعار پڑھ رہی ہیں، تو انہوں نے اس کو مجازاً مزمار کہہ دیا کہ اشتانی گانا بجانا ہے، یعنی اس طرح کے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ رہی ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے یہاں یہ بات بالکل مسلم تھی کہ یہ گانا بجانا ٹھیک نہیں ہے، تبھی تو انہوں نے کہا، اگر وہ سمجھتے ہوتے کہ یہ جائز ہے تو وہ اس کو کوئی ایشو ہی نہ سمجھتے، تو انہوں نے یہ کہا اسی لیے کہ یہ کیا، یہ تو گانا بجانا، یہ صحابہ تو یہاں تک سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ جو ترنم کے ساتھ اشعار ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک سمجھ بیٹھے تھے تو یہ کہا ہے، ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سمجھتے ہوں یہ جائز ہے پھر بھی وہ کہہ رہے ہوں مزمار و شیطان۔ انہوں نے ترنم سے ان پڑھے جانے والے اشعار کو بھی شیطانی گانا بجانا کہہ دیا۔ تو اس پر میرے نبی نے اعتدال کا جو جواز کا راستہ تھا وہ بتایا کہ نہیں، یہاں تک وہ بکر جائز ہے، ہاں پسندیدہ ناپسندیدہ علیحدہ چیز ہے، لیکن ابو بکر یہ جائز ہے، تو اس کو گانا بجانا نہ کہو۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، ہماری عید ہے۔ یہی حدیث جو پیچھے گزری ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی مجمل حدیث کو سمجھنے کے لیے مفصل حدیث کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ حدیث یہ مختصر ہے۔ دوسری کا جو حدیث پیچھے یا گزری ہے بخاری شریف کے شروع میں، وہاں پر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، بچیاں اشعار گا رہی تھیں، آپ نے ان کو روکا نہیں، چلنے دیا، لیکن خود اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں نبی ہوں، میں حدود شرع بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ جواز ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا، اس لیے رخ پھیر لیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مفتی صاحب نے لکھا ہے، مفتقی صاحب نے، اس لیے رخ پھیر لیا کہ بتانے کے لیے کہ صلحاء علماء کی شان کے لائق نہیں ہے کوئی اس طرح کی جائز چیزوں میں بھی لگے۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ میں قدوہ ہوں، قدوہ کے لیے بہتر نہیں ہے ان جائز چیزوں میں بھی لگنا۔ تاہم چونکہ نفس مسئلہ کے لحاظ سے میری شریعت محمدی میں اس کا جواز ہے کہ کوئی آدمی تفریح طبع کے لیے خوشی کے موقع پر، عید کا ہو یا شادی کا ہو، ایسے اشعار کہہ لے جس میں ہجان نہ ہو، جذبات نہ بھڑکیں، غلط معانی نہ ہوں، ساتھ آلات بھی نہ ہوں گانے بجانے کے، ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ لے صحیح معنی پر، تو شرعاً اس کی اجازت ہے، بالکل ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ تو اب امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس قسم کے اشعار کی اجازت ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، خلاصہ یہ تنہائی میں تفریح طبع کے لیے یا خوشی کے موقع پر، وہ عید ہو یا شادی ہو، بغیر کسی فنکاری اور پیشہ ورانہ غنا کے، بے تکلفی کے ساتھ صحیح معانی پر مشتمل اشعار ترنم سے پڑھ لیے جائیں تو یہ منع نہیں ہے۔ وہ اشعار ترنم سے پڑھ لیے جائیں، صحیح معنی والا ہوں، اس کی دلیل آپ کا خود بتائے ہوئے اشعار ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اشعار پڑھتے شادی کے موقع پر، اتیناکم فحیانا وحیاکم۔ آج بھی اگر بچے کسی کی شادی کے موقع پر ایسے اشعار کہہ لیتے ہیں، باقاعدہ ترنم میں کہہ لیتے ہیں، اکٹھے مل کر 2-4 کہہ لیتے ہیں، یعنی 2 بچیاں مل جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ جوان لڑکیاں نہ ہوں،
کہ جن کی آواز میں فتنہ ہے، کہ جب وہ ترنم سے بولیں گی تو اور فتنہ کھڑا ہوگا، وہ نابالغ بچیاں ہوں یا لڑکے ہوں، بھلا وہ بالغ ہی ہوں، وہ کچھ دو چار اکٹھے مل کر بھی اگر ترنم سے ایسے خوشی کے اشعار کہہ لیں، اور اسی دوران وہ جو ہمارے یہاں پرات بجاتے ہیں وہ یک طرفہ ہوتی ہے، وہ پرات بھی بجا لیں، پرات جس میں یک طرفہ ہوتا ہے پرات بجا لیں، اور اس کے جو اشعار وہ ہیجان والے نہ ہوں، جذبات بھڑکانے والے نہ ہوں، جیسے گانوں کے اشعار ہوتے ہیں، جیسے اس طرح کے اشعار ہیں تمہیں مبارک ہو، ہم آ گئے، اس طرح کے مضمون پر کوئی بھی اشعار ہو جن کا مفہوم مضمون اس طرح کا ہو، اگر ایسے کوئی اشعار لڑکے، مرد یا نابالغ بچیاں پرات کے ساتھ بھی بچا لیں، مفہوم معنی ٹھیک ہو، ترنم کے ساتھ بھی بجا لیں، بالکل خوشی کا موقع ہے، شریعت میں اجازت ہے، حدیث میں اجازت دے رہی ہے، اس میں شدت کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کہ نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، سادگی والی شادی ہونی چاہیے۔ جتنا گنجائش ہے میرے عزیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جتنا نہیں ہے خود راستے نہ نکالو، اور انفرادی تحقیقات کے پیچھے نہ چلو، جیسے میری مراد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے، تو یہ نہیں کہ کسی ایک عالم نے کہہ دیا ہے، لکھ دیا ہے، بیان کر دیا ہے، یا فتویٰ بھی مثلا دے دیا ہے کوئی اور سب سے ہٹ گئے۔ فتویٰ اگرچہ میرے علم میں ایسا ہے کوئی نہیں، لیکن میں ویسے احتیاطاً کہہ رہا ہوں، اگر ایسا کوئی ایک ہو گیا تو آپ اس سے ہٹ جائیں، اور میں بھی اس سے ہٹ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے جمہور طبقہ اور اکابر امت کے ساتھ، جمہور کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے آپ دیکھنا چاہیں تو مفتی شفیع صاحب کی کتاب جواز موسیقی آپ پڑھیں، زیادہ موٹی نہیں ہے، جواز موسیقی نہیں، اسلام اور موسیقی، اور دوسری ہے اس کا نام بھی اسلام اور موسیقی ہے، عبد الرحمن عصری فیصل آباد والے، دونوں کا نام اسلام اور موسیقی ہے۔ جو عبد الرحمن عصری صاحب کی ہے اس کا عنوان ذرا اچھا ہے، واضح ہے، اس کا نام ہے پورا اسلام اور موسیقی شبہات کا ازالہ، اوپر موٹا لکھا ہوا ہے اسلام اور موسیقی، نیچے تھوڑا سا کم موٹائی میں ہے شبہات کا ازالہ۔ آپ ان کو پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے بڑے دلائل سے لکھا ہے کہ موسیقی کو جائز کرنا بالکل ٹھیک نہیں، اس لیے میرے عزیز ہو، آپ میرے بھائی ہو، ہمیں تھوڑا سا اپنے نفس پر کنٹرول بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جہاں دل لگتا ہو وہاں اس کو جائز کرنا شروع کر دیں، ناجائز مانے اس کو، ناجائز مان کر کرتے ہو تو اللہ کبھی پیچھے بھی لے آئے گا، جائز مان کر کرنا شروع کر دو گے تو واپسی کے راستے بھی مسدود ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔